أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الدنيا والآخرة مع العلم وشر الدنيا والآخرة مع الجهل. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت کا خیر چاہتے ہو تو یاد رکھو دنیا اور آخرت کا خیر علم کے ساتھ میں ہے، اور جس طریقے سے دنیا اور آخرت کا خیر علم کے ساتھ میں ہے تو عرف الاشیاء بازدادها چیزیں اپنی ضد کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہیں، تو یاد رکھو شر دنیا اور شر آخرت جہالت کے ساتھ میں ہے۔ اتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، دنیا میں بھی خیر ملتا ہے تو علم کی بنیاد پر، اور آخرت میں بھی خیر ملتا ہے تو علم کی بنیاد پر۔ دنیا کا شر اگر نظر آئے گا تو وہاں جہالت ضرور ہوگی، اور اگر آخرت کے شر کو بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جہالت ہی میں مضمر ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ہمیں جہالت سے دور رہنے کی اور علم سے قربت کی توفیق و رحمت فرمائے تاکہ ہم خیر دنیا اور خیر آخرت کو حاصل کر سکیں۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین پر موجود ہے، درس سامنے موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ طلاب عزیز، گفتگو ہماری چل رہی تھی منکرین بعثت کی دلائل سے متعلق، کہ جو لوگ بعثت انبیاء کے منکر ہیں وہ بھی اپنی بات کے ثبوت میں دلیلیں رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ابناء الدلیل نہیں ہیں، وہ بھی ابناء الدلیل ہیں، وہ بھی دلیل رکھتے ہیں اپنے موقف کے اوپر، ان کی دلیل کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے نظریات کو کسی کے اوپر تھوپ دیں، اپنے نظریات کو دوسروں کے اوپر تھوپنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ دوسرے نظریات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اسلام کا مطلب تسلیم کرنا، تسلیم کا مطلب عقل کی اور شریعت کی صحیح باتوں کو درست تسلیم کرنا، اسی کا نام تو اسلام ہے۔ اب آئیے ان کی تیس دلیل، دو دلیلیں گزر چکی ہیں، یہ تیس دلیل ہے جو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی جا رہی ہے۔ الدلیل الثالث، تیس دلیل، قد دل العقل علی ان للعالم صانعا حکیما۔ منکرین بعثت کیا کریں؟ عقل دلالت کرتی ہے بالتحقیق، دلہ کے اوپر جب لفظ قد داخل ہو گیا فعل ماضی کے اوپر تحقیق کے معنی دیتا ہے، یعنی کہ اس بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تحقیقی بات ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی یہی چلتی پھرتی بات ہے۔ عقل دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا عام نہیں ہے، حکیم ہے، وہ صانع اور ایسا صانع جو حکیم ہے۔ حکیم کیسا ہوتا ہے؟ والحکیم لا يتعبد الخلق بما يقبح في عقولهم۔ حکیم کی سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ حکیم کبھی بھی مخلوقات کو ایسی چیزوں کو بعنوان عبادت نہیں پیش کر سکتا جو خلق کی عقول کے نزدیک قبیح ہو۔ مخلوقات کی عقل جن کو قبیح سمجھتی ہے، برا سمجھتی ہے، اس برے کو بعنوان عبادت، ایک بات لا تعبد، تعبد کر دینا، اس کو حکم دے دینا، اس کو ان کی زندگی میں شامل کر دینا یا عبادت بنا دینا، مختلف معنی سامنے آتے ہیں، تعبیرات الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پہ مزید وضاحت کے لیے لفظ عبادت میں لے کے آ رہے ہیں کہ کبھی بھی حکیم قبیح چیز کو بعنوان عبادت نہیں پیش کر سکتا۔ بات واضح ہوئی؟ وقد جاءت اصحاب الشرائع، جب ہم اصحاب شرائع کو دیکھتے ہیں، انبیاء کو دیکھتے ہیں، رسولوں کو دیکھتے ہیں، اصحاب شرائع شریعت کے ذمہ داران جو ہیں، بے مستقبحات من حیث العقول، کہ وہ ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ جو عقول کے اعتبار سے قبیح ترین ہے، مستقبحات میں آتی ہیں، جو عقول کے نزدیک قبیح ہے، ان چیزوں کو نبی پیش کر رہے ہیں جن کو عقل ٹھیک ہی نہیں مانتی۔ اب سمجھیے گا، دیکھیں یہاں سے کیا کیا، توجہ الی بیت مخصوص فی العبادہ، اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو ایک ہی گھر کی طرف کیوں کر رہے ہیں آپ بھائی؟ کیوں ہم ادھر نماز پڑھیں ادھر کو؟
خود قرآن آپ کا کہہ رہا ہے جدھر چاہے ہر سمت میں اللہ موجود ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر رخ کرو گے تو اللہ کا چہرہ پاؤ گے. تم جہاں بھی متوجہ ہوگے، جس طرف رخ کرو گے اللہ اس طرف نظر آئے گا آپ کو. تو جب ہر سمت میں اللہ ہے ادھر ہی کو کیوں نماز پڑھیں؟ عقل کبھی مانتی ہے، عقل کے نزدیک بات درست نہیں ہے. ایک وہ طواف حولہ، کیا ضرورت پڑ رہی ہے آپ یہاں سے پیسے خرچ کر کے وہاں جائیں؟ کائے کے لیے؟ ایک گھر کا طواف کرنا ہے آپ کو، وہ وہیں کر لیجیے. آپ کیوں طواف کر رہے ہیں؟ ایک گھر کا، آپ ایک کمرے کا، ایک گھر کا طواف کیوں کر رہے ہیں؟ عقل آپ کبھی نہیں سمجھتی اس بات کو. یہ عبادت ہے، گھر کا طواف کرنا عبادت ہے. وہ صحیح ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے، اگرچہ اب پہاڑ بھی نہیں ہے، وہ وہاں سے وہاں چکر کاٹنا ہے نا، 7 چکر کاٹنا. کیوں کاٹنا بھائی؟ کس لیے؟ فالتو وقت ہے آپ کے پاس میں. وہ رمی الجمار، پتھر ہے ان کو رمی کرنا ہے، ان کو پتھر مارنا ہے. جبرات کے اوپر جو ہے پتھر مارنے، عقل اچھا کہتی اس بات کو. وہ احرام، ٹھیک ٹھاک کپڑے اتار کے رکھ دیجیے، آپ 2 کپڑے پہن لیجیے، ایک نیچے ایک اوپر ڈال لیجیے، معلوم جو سلے ہوئے بھی نہ ہو. اچھی بات ہے. وہ تلبیہ، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، کیوں چلا رہے ہیں آپ بھائی؟ کس نے کہا چلانے کے لیے؟ عقل کہتی ہے کیا؟ منع کرتی ہے. وہ تقبیر حجر الاسم، ایک گونگے پتھر کو جو بول بھی نہیں سکتا اس کی تقبیل ہو رہی ہے، وہ چوما جا رہا ہے اس کو. عقل کہتی ہے پتھر کو چومنا عبادت ہے. وہ کذالک، اب دیکھیے یہاں سے بھائی، وہ کذالک ذبح الحیوان، آپ اتنے بڑے خود غرض ہو گئے اپنی غذا کے لیے، حیوانات کو ذبح کر رہے ہیں. چھری پھیر دی آپ نے اس کو. وہ تحریم ما یکون غذاء للانسان، جو چیز انسان کے لیے غذا بن سکتی کہ نہیں حرام ہے، یا حرام ہے، یا حرام ہے. کیوں حرام ہے بھائی؟ اب غذا کا مطلب غذا ہے، اس میں شرب بھی شامل ہوتا ہے، عقل بھی شامل ہوتا ہے. جتنی بھی بہت سارے آپ نے حرام اشیاء ہیں، آپ نے کہا حرام شراب آئی ہے، ہاں مجھے پینا اچھا لگتی ہے مجھے، لیکن حرام ہے. کیوں حرام ہے بھائی؟ میری عقل تو نہیں مانتی. وہ تحلیل ما ينقص من بنیتہ، کن چیزوں کو حلال کر دینا، بنیاد چاہے کوئی بھی ہو. جانور ہی کو ذبح کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تو جائز ہے، بغیر بسم اللہ کہیں چاہے. جھٹکا ہو گیا، وہ بھی تو ذبح ہوا ہے، وہ بھی جان چلا گیا، وہ کیوں حرام ہو گیا؟ کیوں؟ آپ کی مرضی، چاہے حلال کریں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ کی اپنی مرضی. عقل ان چیزوں کو برا کہتی ہے اور اہل شرائع ان چیزوں کو لے کے آئے. لہذا ہمیں کہتے ہیں ہمیں ان اصحاب شرائع کی ضرورت نہیں ہے، عقل موجود ہے، ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں ہے. منکرین نبوت کی دلیل سمجھ میں آئی؟ والجواب ان هذا الدلیل مبنی علی الجہل بمصالح الاحکام ومفاسدها. یہ جو دلیل ہے یہ در حقیقت احکام کی جو مصلحتیں ہیں اور احکام کے جو مفاسد ہیں ان کی جہالت پر مبنی ہے. جتنے بھی احکامات الہیہ ہیں، جو کوئی نہ تو ان کی مصلحتوں کو جانتا ہے نہ ان کے مفاسد کو جانتا ہے، تو جو جانتا ہے وہ ایسی بات کرے گا. وَلِذَلِكَ زَعَمَ هَذَا الْمُنْكِرُ، جو ان چیزوں کا انکار کرنے والا وہ گمان یہ کرتا ہے کہ انما جاء فی شریعت الاسلام من حج بیت اللہ الحرام وبآدابہ الکثیرہ، وہ گمان کرتا ہے کہ جو شریعت اسلام کے اندر وارد ہوا ہے حج بیت اللہ الحرام اپنے بہت سارے آداب کے ساتھ میں، امر علی خلاف العقل، وہ ایک ایسا حکم ہے کہ جو خلاف عقل ہے. ولیکن الدارس لفلسفۃ الحج،
لیکن جو انسان فلسفہ حج کو پڑھنے والا ہے یقف علی عظیم المصالح، وہ اس کی عظیم مصلحتوں پر ٹھہر جائے گا. کتنی زیادہ مصلحتیں اس کے اندر انسانوں کے لیے موجود ہیں. والمنافع، اور ان منافع کے سامنے ٹھہر جائے گا التی تضمنھا، جو اس حج بیت اللہ کے اندر موجود ہے. والمجال لا يسمح باستقصائها، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، نہ اتنی مجال ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو شمار کر سکیں. الا ان نشیر بايجاد الى بعضها، ہاں پھر بھی ہم آپ کی خدمت میں بہت مختصراً کچھ چیزوں طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. فالتوجہ الى البیت، پہلی بات آئی تھی کہ ایک بیت کی طرف توجہ کس لیے، ایک بیت کی طرف توجہ کس لیے، کہ یہ کس لیے کہ رمز الوحدہ بین المسلمین فی جمیع اخطار المعمورہ، یہ اس بات کا رمز ہے، اشارہ ہے کہ پوری کائنات کے خواہ کسی بھی جگہ رہنے والے مسلمان ہوں وہ سب متحد ہیں. رمز اتحاد ہے. وَلَوْ تَعَدَّدَتْ وِجْهَاتِهِمْ، اگرچہ ان کی جہتیں الگ الگ کیوں، کوئی بنگلہ بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی اڑیا بول رہا ہے، کوئی تیلگو بول رہا ہے، کوئی کنڑ بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، مگر ہر ایک اپنی جہت کے الگ الگ ہونے کے باوجود جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو وحدت بیت اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے. فی اداء مراسمہم العبادیہ، کہاں پر؟ جب اپنے عبادت کے رسوم کو ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. لسادت الفوز فیہم، کیوں؟ تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کامیابی تک پہنچ سکے. ووقع الانشقاق بینہم فی قطر واحد فضلا عن سائر الاقطار، اور وہ خاص طور پہ ایک ہی قطر میں، ایک ہی ملک کے اندر رہنے والے اپنے درمیان ایک خاص انشقاق کو پیدا کریں. خواہ مختلف ممالک میں رہنے والے ہوں. ہمارے ہندوستان کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر ایک ہی جنسیت کے، ایک ہی قطر کے، ایک ہی ملک کے رہنے والے اپنی عبادت کے درمیان میں ایک ہی طرف رخ کر کے اپنے اتحاد امت کا ثبوت دیتے ہیں. فضلاً عن سائر الاقطار، چھوڑیے ہم اور مختلف ممالک کی تو بات ہی نہیں کرتے. والسعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا. تجسید لعمل تلک المرأة البارہ التي سعت بین الجبلین 7 مرات طلبا للماء لطفلها الظمآن. یہ صفا اور مروہ صحیح کرنا تجسید جسد بنا دینا ہے اپنے آپ کو. کیسے تجسید؟ لعمل تلک، اس عورت کے عمل کی تجسید ہے. اس عمل جو ایک عورت نے کہ، کون عورت؟ البارہ، جو خوش بخت تھی، نیک نیت تھی، خوش سیرت تھی، خوش طبیعت تھی، نیکوکار تھی. بار بر جمع، بار لن تنالوا البر نیکی، البارہ وہ نیکوکار عورت کے عمل کی تجسید ہے. التی وہ عمل، سات وہ عورت، سات بین الجبلین جو 2 پہاڑوں کے درمیان سعی کرتی ہے. 7 مرات 7 مرتبہ. کیوں کرتی ہے؟ طلبا للماء، تاکہ پانی کو طلب کر سکے. لطفلها الظمآن، اپنے اس بچے کے لیے کہ جو پیاسا ہے. حتی حصلت ہو، اتنی مرتبہ دوڑی وہ 2 پہاڑوں میں کہ اس نے پانی کو حاصل کر لیا. فجعل الباری سبحانہ، اللہ نے کیا قرار دیا؟ قرار یہ دیا کہ مواتی اقدامہا محل العبادہ، اللہ نے اس کے ان جگہوں کے اوپر کے جہاں جہاں اس کے قدم پڑے تھے اس کو محل عبادت قرار دے دیا. ورمی الجمار، جناب جمار کا، پتھروں کا پھینکنا، تجسید لرمی الشیطان، یہ اس بات کی تجسید ہے کہ آپ بھی شیطان کو مار رہے ہیں، شیطان کو دور کر رہے ہیں. فبما ان الشیطان لا یقع فی افق الحس، اس لیے شیطان کسی ایسی جگہ افق حسی میں موجود نہیں ہے، ایسی جگہ پہ موجود نہیں ہے جہاں آپ اس کو دیکھ سکیں. حتی نرجمہ، یہاں تک کہ ہم دیکھیں تو اس کو ماریں. ہمیں شیطان کسی ایک سمت میں کسی جگہ نظر نہیں آئے گا، اس کو دیکھ کے مارے اس کو، ہم کو کنکری نہیں مار سکتے. فنو جسدہ وجودہ
ہم اس کے وجود کو ایک جسد بنا دیتے ہیں ایک پتھر کی شکل میں، فی نقاط خاصہ، خاص جگہوں کے اوپر، تمثل فیہا لابراہیم علیہ السلام، جہاں جہاں پر شیطان ابراہیم کے سامنے انسانی شکل میں آیا تھا، فنرجمھا ظاہرا، ہم اسی کو ظاہر مارتے ہیں تاکہ ہم اس کو مار کے یہ بتائیں کہ ہم بھی شیطان کو مار رہے ہیں، ولیکن الہدف رمی الشیطان باطنا، لیکن ہمارا ہدف یہ ہوتا کہ ہم باطنا ہم شیطان کو مار رہے ہیں، وَإِبْعَادَهُ عَنْ حَرِيمِ النَّفْسِ وَالرُّوحِ، اور ہم اس کو دور کر رہے ہیں اپنے حریم نفس اور روح، حریم روح سے، ہم نے روح اور روح نفس سے اس کو دور کر رہے ہیں۔ وہ استسلام الحجر الاسود، حجر اسود کا استلام معاف کیجیے گا، استلام حجر اسود، حجر اسود کو چومنا، تقبیل، تعاہد مع ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں ایک عہد ہے، فی السعی، سعی کے درمیان، علی خطا کہ جو انہوں نے سعی کے درمیان میں انہوں نے کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ اقامت التوحید، تاکہ توحید کو قائم کر سکیں، وہ حدم ارکان الوثنیہ، اور ارکان وثنیہ یعنی بت پرستی کے ارکان کو منہدم کر سکیں، فبما ان ابراہیم قد لبى دعوت ربہ، چونکہ اس بنیاد پر ابراہیم نے اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیک کہا تھا، ولیس بین ظہرانیا حتی نبایعہ علی ذلک مباشرہ، اب ہمارے سامنے ظاہری طور میں ابراہیم موجود نہیں ہے یہاں تک کہ اس بارے میں ڈائریکٹ ان کی بیعت کر سکیں، نبایعہ بآثارہ، ہم ان کی بیعت ان کے آثار کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، وہذا اشبہ ما یکون بتقبیل الجیوش رأت بلادہا، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے لوگ اپنے شہروں کے علموں کو اور جھنڈوں کو چومتے ہیں، کیوں چومتے ہیں؟ ما انہ لیس الا کسائل اقمشہ، وہ جتنے بھی جھنڈے ہیں سوائے اقمشہ کے اور سوائے اس کپڑے کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے کے علاوہ جھنڈا کچھ نہیں ہے، وما هو الا ابراز للتعہد علی حفظ البلاد، لیکن ہم اس لیے چومتے ہیں کہ در حقیقت اظہار ہے اس بات کا کہ ہم اپنے شہروں کی حفاظت کے اوپر ایک عہد رکھتے ہیں، وضمان امنہا، اور اپنے بلاد کے امن کی ضمانت دیتے ہیں، وہ استقلالیہا، اور ان کو ہم مستقل اور آزاد رکھنا چاہتے ہیں، لہذا ہم اپنے ملک کے جھنڈے کو چومتے ہیں۔ وَهَكَذَا الْحَالُ فِي بَقِيَّةِ الْمَرَاسِمِ، یہی حال باقی اور مراسم میں اور رسموں بھی ہوتا ہے، تفصیل انشاءاللہ بعد میں، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔